أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ سے بہترین حالت میں ہو. شروع کرتے ہیں ہم لوگ آج کی کلاس. جیسا کہ ہم لوگوں نے پہلے سے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ پہلے کریں گے ڈویژن ٹیسٹ کی تھوڑی سی پریکٹس. سب سے پہلے آپ کو فل ان دا بلینکس آئیں گے اور دیکھتے ہیں کہ اسم کی 3 مختلف حالتیں کیا ہیں. اس میں آپ بتا دیجئے. رفع، نصب اور جر. ماشاءاللہ، رفع، نصب اور جر. بہت صحیح بتایا. اور سب کو ہم بتا رہے ہیں کہ اسی آرڈر میں لکھیے گا. ٹھیک ہے، آرڈر میں ہی لکھنے کی عادت ڈالیے جس سے آپ کا پیپر بہت آرام سے ہوگا اور سوچنے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اور میں جب پیپر چیک کروں گی اگر آرڈر میں نہیں ہوا تو اس پہ بھی ہو سکتا ہے کہ نمبر کٹے، صرف اس وجہ سے کہ اس کی عادت ہو جائے آپ کو. ورنہ ابھی کیا ہے کہ ابھی بنا آرڈر کے آپ لکھ لیں گی، نمبر آپ کو پورے مل جائیں گے، لیکن 1-2 سال میں آپ بھول جائیں گی. تو رفع، نصب، جر جیسا عظما نے بتایا بالکل اسی آرڈر میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ لکھیں گی. یہ ہے اسم کی 3 مختلف حالتیں یا اسٹیٹس. جنس کے لحاظ سے اگلا ہے، جنس کے لحاظ سے علامتن ڈیش ہے. یہ بتائیں گی زینب. یہ مذکر ہے کیونکہ مونس میں اس میں اینڈ میں گولتا تو آ رہی ہے، لیکن یہ مونس میں مستثنا صورت ہے، اس میں نہیں آئے گا، یہ مذکر آئے گا. بالکل صحیح، یہ مذکر ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ اس میں علامت نظر آ رہی ہے لیکن یہ ایکسیپشنز کے اندر آتا ہے. علامتن لرنڈ پرسن ہے نا. کتابن. چلیے اگلا بتاتی ہیں. جزاک اللہ زینب، بہت صحیح بتایا. سائرہ آپ بتائیے کتابن کا مثنیٰ کیا ہوگا؟ کتابانی، کتابینی، کتابینی. ہاں چلیں، بہت ہی اچھا کیا آپ نے ایسا بتایا. تو کتابانی ایک دم صحیح بتایا. اس کا آنسر ہوگا صرف کتابانی، اس لیے کیونکہ یہ رفع کی حالت میں ہے تو اس کا مثنیٰ بھی آپ رفع میں ہی لے کے آئیں گی. اگر کسی نے کتابینی لکھا تو وہ غلط ہوگا. ٹھیک ہے جی میم. ابھی آگے بھی اس طرح کے ہم نے پریکٹس دی ہے. اور بالکل ریلیکس رہیں، آرام سے کہ لیکن بس سمجھتی چلیں کہ اگر یہ رفع کی حالت میں ہے اس کا مطلب ہے یہ پہلی ساؤنڈ ہے ان. تو اب جب مثنیٰ کی بھی آپ پہلی ساؤنڈ لیں گی آنی. ٹھیک ہے، ان ان اس کی فرسٹ ساؤنڈ یہاں پہ ہے تو آنی اینی اینی اس کی فرسٹ ساؤنڈ ہی آپ لیں گی رفع کی اور بنائیں گی کتابانی. سمجھ میں آ گیا سائرہ؟ جی میم. اور باقی سب کو بھی کہ جب آپ مثنیٰ یا جمع بنائیں گی تو واحد اسم کی حالت کو ذہن میں رکھتے ہوئے بنائیں گی. چلیے اگلا سوال کرتے ہیں مہوش سے. جمع 2 قسم کی ہوتی ہے، جمع ڈیش اور جمع ڈیش. جمع سالم اور جمع مکسر. ویری گڈ، ماشاءاللہ. جمع سالم اور جمع مکسر. لوگ بہت اچھی تیاری کر کے آئے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. فاطمہ آپ فرسٹ میچ دا فالوئنگ ہوگا سیکنڈ کوشچن، اور آپ یقین کریں کہ میں بالکل یہی پیٹرن رکھوں گی. ایون کوشچن نمبر بھی سیم، سیکنڈ نمبر پہ ہی میچ دا فالوئنگ وہاں آئے گا آپ کو. تو غیر منصرف، اب اس میں سے آپ غیر منصرف کا وہ تلاش کریں. تو غیر منصرف 2 شکلیں. ویری گڈ، ماشاءاللہ 2 شکلیں، بالکل صحیح بتایا. غزالہ آپ آنسر کیجئے. دارن کا یہاں سے پک کیجئے. جی سمائی مؤنث ہے. ویری گڈ، یو گاٹ اٹ. جی ہاں، دارن سمائی مؤنث ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ غزالہ، بالکل صحیح. اب تھرڈ ہم گروپ 3 سے بلا لیتے ہیں. فرا آپ مائک اوپن کریں اور نیکسٹ کریں. اسم علم. اسم علم، اسم معرفہ. ویری گڈ، معرفہ سے آپ نے میچ کیا. ویری گڈ، جزاک اللہ، بالکل صحیح. عقیلہ آپ آنسر کیجئے. جنتن. یہ ہے قیاسی مونس. ویری گڈ، قیاسی مؤنث ہے. کیسے آپ نے قیاس کیا؟
गोलता से। जी हाँ, गोलता से। वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह। फातिमा शौकत आप आंसर कीजिए। चलें, गुलामन का आप कर दें जल्दी से। जी मैम। गुलामन को मैच कीजिए। नसब। वेरी गुड, नसब। तो सब कुछ आसान लग रहा है? यस मैम। जी मैम, अल्हम्दुलिल्लाह लग रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। जी हाँ, मदीहा काशिफ आप बताएं, इस्म की तारीफ बताएं और उसकी दो मिसाल भी दें। जी मैम। मैम इसम किसी शख्स, चीज, जगह, सिफत का नाम, अच्छाई या बुराई या किसी काम का नाम, उसको हम इसम कहते हैं अरबिक में। जैसे मोहम्मदुन, किताबुन, मस्जिदुन और सालिहुन, आबिदुन और दरब, इस तरह से काम का नाम या वेरी नशर। गुड। तो मिसाल तो सिर्फ दो मांगी थी आपने, तो शायद काफी सारी दे दी। ठीक है, दो कहें तो दो ही दे दीजिएगा। ठीक है, जज़ाकल्लाह, आंसर आपका बहुत सही था और आपने इसम की पूरी पूरी तारीफ की। अल्हम्दुलिल्लाह, सारे पॉइंट्स बताए आपने। जज़ाकल्लाह मदीहा। अब इसके बाद महक बताएं कि इन अल्फाज में से अलिफ, हमजतुल वसल, मतलब या हमजा असली भी कह सकती हैं आप, और हमजा वसली। जी मैम। मैम अल-आलमीन से पहले जो अली व आर है वो हमजतुल वस्ल है, उसके बाद आर का जो है वो अलिफ है, या का में जो पहला है वो हमजा है और या में जो है वो अलिफ है। वेरी गुड, एकदम सही आपने बताया, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह से दो चार अल्फाज होंगे, उसमें आपको अलिफ, हमजतुल वसल, तो जब अलिफ होगा तो आप उसको एरो लगा के सिर्फ अलिफ लिख देंगी, जैसे यहाँ पे और यहाँ पे। और जो हमजतुल वसल होगा उसको ऊपर एरो लगा के आप पूरा हमजतुल वसल लिखने की जरूरत नहीं है, एक अलिफ लिख के उसके ऊपर स्वाद सा निशान बना देंगी। हमजा वाला होगा उस, अब यहाँ जेर है, उसके नीचे ऊपर कहीं भी लगा देंगी, दैट विल बी ओके, मतलब उस अलिफ पे हमजा लगा देंगी आप। हमजा, स्वाद, और जो सिर्फ अलिफ होगा उस पे एरो लगा के आप अलिफ लिख देंगी। ठीक है, इस अलिफ के ऊपर एरो लगा के आप एक अलिफ लिखेंगी स्वाद वाला, आप अलग से लिखिएगा, मेरे अलिफ पे आप स्वाद वाद मत लगाइएगा, आपका अपना अलिफ होना चाहिए और उसके ऊपर स्वाद होगा, आपका अपना ही अलिफ इस पे एरो लगा के होगा, यहाँ पे आपका अपना अलिफ होगा हमजा वाला, और ये होगा अलिफ खाली वाला। अनीस राना, आपको ये टेबल कंप्लीट करनी है, चले करें पहला वाला। जज़ाअन, जज़ाअन, जज़ाइन। और ये जज़ाअन अलिफ के साथ होगा कि बगैर होगा? मैम बगैर होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, बगैर होगा, माशाल्लाह। उसके बाद जाजिया आप नेक्स्ट वाला कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट है ज़ैनबू। तो ये ज़ैनबू, ज़ैनबा, ज़ैनबा। जी हाँ, ज़ैनबू, ज़ैनबा, ज़ैनबा। क्यों? क्योंकि ये जो है गैर मुनसरिफ है। और क्यों गैर मुनसरिफ है? क्योंकि सारी तमाम औरतों के नाम जो हैं वो गैर मुनसरिफ होते हैं। वेरी गुड, माशाल्लाह, वेरी गुड। इसके बाद नेक्स्ट आ जाए अनीस फातिमा। जी मैम। यूसुफु, यूसुफा, यूसुफा। क्यों, ये भी गैर मुनसरिफ है क्या? जी मैम, ये भी गैर मुनसरिफ है मैम। नबियों के नाम सिवाय 6 के वो बाकी सारे गैर मुनसरिफ हैं। जी हाँ, तो ये नाम उन 6 में नहीं आता, क्यों? ये नाम उन 6 में नहीं आता ना? जी मैम, तो ये मैम माशाल्लाह, गैर एकदम सही। मुनसरिफ। उसके बाद जज़ाकल्लाह अनीस। अब है जाजिया, ये जी बताएंगी गैर मुनसरिफ अस्मा के मुख्तलिफ औजान, ऑर्डर में अच्छा बताएंगी जाजिया। जी जी। अफ़अलु, फ़अलाउ, फ़ुअलाउ, फ़अलान, फ़अलानी, मफ़ाइलु, मफ़ाइलु। फ़अलानु है, ठीक है। ओके, फ़अलानु, ठीक है, सही है। तो वजन में आपको हरकत का बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा, ठीक है। सही। फिर से एक बार आप बता दीजिए ये औजान। जी, अफ़अलु, फ़अलाउ, फ़ुअलाउ, फ़अलानु, मफ़ाइलु,
मफाइलु। वेरी गुड, ठीक है। तो सबके लिए ये बात है, इन्होंने बहुत ही सही बताया कि सारे हुरूफ और सारे हरकत जब आप कभी भी औजान लिखेंगी उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। इसके बाद किसका नाम है? जाजिया तो शायद मैं बोल चुकी जाजिया जी को। जी अभी ये जी हाँ। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने ग्रुप किया था। नंबर 5 से सुने और जल्दी से हैंड रेज करें। ग्रुप नंबर 5, जाजिया आप अपना हैंड नीचे करें। सलमा, शाजिया, फिर साइमा, राबिया, शमीम, रुबाब और ताहिरा। जिन लोगों ने ये मैसेज किया है कि हमने मेरी तैयारी हो चुकी है, उनको ही हम कह रहे हैं। तो आपने मैं पोल किया है तो आपको पता है, आप मेरा नाम लेने की जरूरत नहीं। चलिए बताएं, इन अल्फाज की जिन्स बताएंगी। फर्स्ट 3 की बताएंगी सामिया। मूसा मुज़क्कर है, मिस्रू मुअन्नस है और खलीफतुन ये भी मुज़क्कर है। मुज़क्कर, जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बिल्कुल सही बताया। नेक्स्ट बताएंगी, नेक्स्ट गर्ल इनकी सलमा। जी मैम। नेक्स्ट 3 बताइए आप। और उर्दू मैम ये ट्वेल्थ में है तो ये भी मोनस समाई है और अर्जुन भी मोनस समाई है, रुया मोनस समाई है। जी हाँ, तो जब एक चीज और याद कर लें कि जब भी आप मोनस बताएंगी, जब आप मुज़क्कर लिखेंगे तो आप सिर्फ मुज़क्कर लिख दें। हम मूसा के आगे मुज़क्कर लिख दें, खलीफतुन के आगे मुज़क्कर लिख दें। लेकिन जब मोनस बताएंगी आप तो आपको उसके आगे कयासी, हकीकी या समाई ये भी लिखना होगा, ठीक है। जब आप अर्दुन लिखेंगी तो आप उसके सामने लिखेंगी कि ये क्या है, समाई मोनस, ठीक है। रोया समाई मोनस है, ठीक है। ये बताएंगी ताहिरा। मिरफकुन क्या है ताहिरा? मैम ये मुज़क्कर है, कोहनी, एक्सेप्शन। वेरी गुड, ये इस्तिस्ना है, ये एक्सेप्शन है। और आप वो आपको एक्सेप्शन भी अगर आएंगे तो सिर्फ वही आएंगे जो उस पीडीएफ में है, उसके अलावा कोई एक्सेप्शन या कोई चीज नहीं है। तो अगर एक्सेप्शन भी आएगी तो बस आप इसको लिख देंगे मुज़क्कर, और मुज़क्कर के आगे आपको कुछ लिखना नहीं है, ओनली मुज़क्कर, ठीक है। खमरुन मैम ये मोनस है। क्यों मोनस है? मैम ये मेरे ख्याल मशरूब का नाम है, खमरून। ख्याल अच्छा, ख्याल सही है बिल्कुल। और आप ये लिखेंगे कि समाई मुअन्नस है, ठीक है। जी मैम। वेरी गुड, ये भी बताइए। मैम मक्का तो शहर का नाम है और ये भी मोनस है। हाँ, किस टाइप का मुअन्नस है? मैम ये समाई मोनस है। तो आपको ये लिखना होगा, ठीक है। ठीक है मैम। शहरों के नाम लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप लिखेंगे मुअन्नस और ब्रैकेट में लिख देंगे समाई। मलाइकतुन को भी आप ही बता दें। मैम मुज़क्कर है। वेरी गुड, अलामत के बावजूद ये मुज़क्कर है क्योंकि वो उसी एक्सेप्शंस में आता है, अलामतुन, खलीफतुन और मलाइकतुन। कोई भी एक्सेप्शन हम बाहर से नहीं पूछेंगे, आप पूरा इत्मीनान रखें। बस आप इसी को जो हमने भेजे पीडीएफ उसी को पढ़ के उसी को तैयारी करके आए। देखिए सैंपल पेपर में एक भी वर्ड आपको कहीं बाहर से नहीं मिला, इसी तरह पेपर में भी नहीं मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे वो हमको जो प्रैक्टिस देनी थी, हम लोग थोड़ा अपनी क्लास के टाइम के अंदर आ गए। इन अल्फाज के मुसन्ना बनाएं। टू अवॉइड कंफ्यूजन, हमको कायदे से तो हम चाह रहे थे कि मुसन्ना जमा यहीं पे कर दें, लेकिन आपके पेपर में भी मैं अलग अलग ही दूंगी जिससे आप सुकून से एक एक को अलग अलग सोचें। तो बस एक क्वेश्चन आएगा, उसमें होगा वाहिद से मुसन्ना बनाएं। अच्छा, जब मुसन्ना बनाएंगी तो आपको जो 2-3 चीजों का ख्याल रखना है वो ये है कि एराब आपको देखना है वाहिद लफ्ज का, है ना। और यहाँ पे हमने सारे नकिरा में दे दिए, हो सकता है ये अल किताबू हो, तो बस आपको ये 2 चीजें मतलब गौर से इस वाहिद को देखेंगी, उसी वाहिद का ही मुसन्ना बनाना है। अपने दिमाग से मत बनाइएगा कि बस किताबुन। अब यहाँ पे किताबुन नकिरा है, तो जैसे ही आपने उन की साउंड पकड़ी, आपको वो पोएट्री एकदम लाइन से याद होनी चाहिए, उन, अन, इन। अब मुसन्ना का है, वो सेकंड लाइन मुसन्ना की होती है, तो आनी, ऐनी, ऐनी। तो उन के नीचे, उन जो है पहले कॉलम में है, तो पहले कॉलम का मुसन्ना जो है वो आनी है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे किताब आनी।
سب کو اندازہ ہو رہا ہے جو میں کہہ رہی ہوں؟ سمجھ رہے ہیں سب لوگ؟ اسی طرح اگر یہ Yes, ma'am. امیجن کریں کہ یہ الک یہاں میں نے سب دے لیا، پھر مجھے لگا نہیں مجھے ایک دو معرفہ بھی یہاں ڈالنا تھا، تو پیپر میں آئے گا ایک دو معرفہ بھی. تو اگر یہ الکتابو ہوگا تو اب آپ جو ہے آپ نے ساؤنڈ تو یہاں سے پکڑ لی، ان، یہ ان کے نیچے ہمارا آ رہا ہے آنی اینی اینی، تو آنی ہم لکھیں گے، اینی لکھیں گے تو غلط ہو جائے گا. اب ہمارا یہ ال لگا ہوا ہے تو ہم کہیں گے الکتاب آنی. سلمہ جبین آپ پہلا تو میں نے ہی کر دیا، آپ سیکنڈ والا کریں. جی میم کتاب والدین کا مثنیٰ آئے گا ولدینی. ویری گڈ، دیکھا کتنا آسان لگ رہا ہے. ولدن کا ہوگا ولدینی. میں ایکسپلین کروں اگر کسی کو تھوڑا سا سوچ رہے ہوں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے. تھا یہ ولدن ولدن ولدن، تو ہم چلتے ہیں ساؤنڈ پہ. ان میری لاسٹ والی ساؤنڈ آئی واحد میں، تو ہم تسنیہ کی بھی ساؤنڈ، مثنیٰ کی بھی ساؤنڈ پڑھیں گے اور لاسٹ والی ساؤنڈ پہ جا کے رکیں گے. آنی اینی اینی، تو لاسٹ میں ہم کو اینی ملا، تو یہ ہو جائے گا ولدینی. دال کے اوپر زبر لگائیں گی اور پھر یا اور زیر والا نون، ولدینی. ویری گڈ، جزاک اللہ شمیم، یا جس آنسر کیا جنہوں نے. اس کے بعد اب لیتے ہیں انمول کو. انمول آپ کریں یہ والا. یہ ہے صالحینی. ویری گڈ، یہ اس کا بنے گا مثنیٰ صالحینی. کیسے پتا کیا انمول، آپ بتائیں. آپ یہ نصب تھا کیونکہ یہ زبر، دو زبر کے ساتھ الف کا بھی اضافہ ہو رہا ہے، تو یہ نصب میں تھا تو ہم نے اس کا نصب سے ہی مثنیٰ دیکھیں گے ہم. ویری گڈ. تو بیچ والے کالم کا یہ حرف تھا صالحن. ان بیچ میں تھا، تو ہم مثنیٰ کے بھی کالم سے بیچ والا ساؤنڈ پک کر کے اور بنائیں گے. ویری گڈ انمول. شمیم آپ یہ لاسٹ کریں، سوری بنتن کریں. بنتانی. جی ہاں بنتانی. حفصہ لاسٹ والا کریں. میم مسلمین سے ہے مسلمینی. ہاں کیسے آپ نے پتا کیا؟ میم کیونکہ یہ ہمارے پاس جو ہے رفع اور حالت نصب اور جر میں جو ہے. نہیں، آپ نصب اور جر سب بس بولیں کہ یہ جر کی حالت میں ہے، مطلب یہ تھرڈ ساؤنڈ ہے، واحد کی یہ تھرڈ ساؤنڈ ہے، تو مثنیٰ کی بھی ہم تھرڈ ساؤنڈ لیں گے. جی میم. جب اس وقت جب آپ کو یہ زیر دکھ رہی ہے یہاں پہ مسلمین کی، تو آپ رفع اور نصب کو تو سوچے بھی نہیں، بس تھرڈ ساؤنڈ اینڈ دین گو فار تھرڈ ساؤنڈ ان مثنیٰ. تو ان آنی اینی اینی، تو تھرڈ ساؤنڈ اینی ہے، تو ہم یہ کر دیں گے مسلمینی. بالکل اسی طرح ہم لوگ کریں گے جمع. جن لوگوں نے آنسر کر لیا پلیز وہ ہاتھ اپنے نیچے کریں اور ان الفاظ کی جمع بنائیں. فاسقین، بالکل وہی رول چلے گا یہاں پہ بھی. امارہ آپ آنسر کیجئے بیٹا. فاسقین. فاسقین، یہ آپ نے کیوں قینا کیوں کیا؟ میم یہ جر کی حالت میں اور جو جمع کی جر کی حالت قینا. یہ جر کی یہ آپ ابھی تو ہم لوگ ساؤنڈ پہ جا رہے ہیں نا، تو یہ ہماری پوئٹری کا لاسٹ ساؤنڈ ہے، تو ہم جمع کی بھی لاسٹ ساؤنڈ لیں گے. جمع کی ساؤنڈ ہوتی ہے، اب جب آپ یہ ہو جائے نا جمع جب ہوگا تو آپ اپنے دماغ میں آپ یہ رکھیں گی اونا اینا اینا، تو بس اب آپ کریں گی یہ اونا اینا اینا تھرڈ ساؤنڈ، اور آپ چلی گئی تھرڈ ساؤنڈ میں فاسقینا. ویری گڈ. چلیے فروخ آپ بتائیں یہ مجرمن کا بتائیں، آپ اس کا جمع بنائیں. جی مجرمینا. پھر سوچیں، آپ پوئٹری نہیں پڑھ رہی ہیں. مجرمون. مجرمون نہیں، یہ مجرمن ہے نا. آپ سنیے، آپ ہم پڑھتے ہیں پوئٹری، آپ سنیے. ان اونا اینا اینا. جی مجرمونا. سوری میں. ہاں تو آپ نے پوئٹری کیوں نہیں پڑھی؟ ٹھیک ہے، اس طرح آپ اپنی یہ ساؤنڈ پڑھتے ہوئے ہی پیپر کریں گی، ورنہ ایسے ہو جائے گا آپ کو آتا رہے گا اور پتہ چلا غلط لکھ دیا ہے نا. مجرمونا آپ پوئٹری پڑھیں گی. ان یہ پہلا ساؤنڈ ہے، تو اونا سے پہلی ساؤنڈ پک کریں. ٹھیک ہے، نیکسٹ آ جائیں فریدہ. قلبن. جمع کی دو اقسام ہوتی ہیں، جمع سالم اور جمع مکسر. جمع مکسر آپ تفسیر میں کرتی ہیں، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن میں آپ نے کیا ہے، ان کے دلوں پہ مہر لگا دی.
میں عربی میں نہیں بول رہی ہوں ورنہ آنسر ہی مل جائے گا آپ کو. فریدہ جی قلب کا جی ترجمہ، قلب کا جو ہے مکسر ہے. تو دیکھیں جو ہم بتائیں نا جمع مکسر، جمع مکسر کا کوئی پیٹرن نہیں ہوتا، کوئی قاعدہ نہیں ہوتا، کوئی رول فالو نہیں کرتا، وہ ریبیلین ہے. اس کو ایسے یاد کرنا پڑتا ہے، قلبن قلوبن. ٹھیک ہے جی تو یہ کچھ جو ہم نے جمع مکسر کی بھی بس 6 دیے ہیں آپ کو، زیادہ نہیں دیے ہوئے، انہی 6 میں سے آئے گا. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے تو جمع مکسر کو آپ کو ان 6 کو یاد کرنا ہوگا، اور وہ سالم والا پیٹرن فالو نہیں کرتے. اور یاد کریں کہ صرف جمع میں ہی مکسر ہیں، مثنیٰ میں مکسر نہیں ہوتے. مثنیٰ سارے پیٹرن فالو کرتے ہیں، لیکن جب آپ جمع بنائیں گی تو تھوڑا سا وہاں کیئرفل رہیں گی کہ یہ دیکھ لیں گی کہ یہ مکسر والے وہ 6 لفظ تو نہیں ہیں. میں باہر سے نہیں دوں گی، آپ کو بہت ہی کمفرٹیبل رکھوں گی پیپر میں، آپ فکر نہیں کریں. جی اچھا. تو قلبن سے قلوبن. چلیں اب آپ آگے والا کر دیں فریدہ، صابرتن کر دیں. صابرات. جی جی صابرات. صابرات، اس میں مد اصلی. ٹھیک ہے اور یہ گولتا کھل کے ہو جائے گی بڑی والی تا. تو اس کو لکھ کے آپ پریکٹس کریں گی. ٹھیک ہے جزاک اللہ. وہ صابرات. جی ہاں وہ 6 جو کالم کہے ہیں، اگر ساری لڑکیاں وہ 6 میں بھیجوں گی آج کے اس میں ٹاسک میں، تو اس کو ضرور اپنے ہاتھ سے لکھ لیں اور پڑھ لیں اور اچھے سے دیکھ لیں تو ہو جائے گا انشاءاللہ. جزاک اللہ فریدہ. فائزہ آپ یہ بتائیں امرأتن کی جمع بتائیں. امرأتانی. یہ بھی جمع مکسر بنے گی بیٹا. باجی میں بتاؤں؟ نہیں فروخ ہی بتائیں گی، سوچنے دیں انہیں. اچھا فروخ ایک سورہ بھی آتی ہے، عورتوں والی سورہ اسی نام سے ہے. چلو کوئی بات نہیں، جنہوں نے کہا تھا میں بتاؤں وہ بتا دیں. میں نے بتائی تھی باجی نساء. نساء جی. اور ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا آپ کی. قلبن کا بھی بس بتاؤں یہ باجی؟ 5-6 ہم قلبن کا بتاؤں؟ مکسر اس کے ساتھ. اگر آپ لوگ کو اتنی مشکل لگ رہی ہے تو میں جمع مکسر کا الگ کوشچن بنا دوں گی. ٹھیک ہے بیکاز آئی وانٹ آپ سب اس پیپر میں کمفرٹیبل رہیں. تو میں ان الفاظ کی جمع سالم لکھیں اور ایک ایڈیشنل کوشچن دکھے گا ان الفاظ کی جمع مکسر لکھیں آسانی کے لیے، ورنہ ہونا تو اسی طرح باجی چاہیے تھا. قلبن کا بتائیں؟ بس اب آپ کا یہ لاسٹ کوشچن ہے کہ لفظ خالدن کی اسم کی گردان لکھیے. 18 شکلیں نکرہ کی اور 18 شکلیں معرفہ کی، اور یہ 6 لفظ بھی وہی لفظ ہوں گے جو کہ آپ پیپر میں یہ ہو گیا آپ کا پیپر کمپلیٹ. اس کے گردان بنائیں گی. 1 منٹ، ہم نے جن کو کہا تھا اس میں سے ایک شاید انیس رانا آپ کا نام تھا. جی میم. خالدون خالدن خالدین، خالدانی خالدین خالدین، خالدون خالدین خالدین، خالدتون خالدتن خالدتن، خالدتان خالدتین خالدتین، خالداتن خالدات خالدات. جی ہاں الخالد. ٹھیک ہے. الخالد الخالد الخالدی، الخالدانی الخالدین الخالدین، الخالدون الخالدین الخالدین، الخالدات الخالدات الخالداتی، الخالداتان الخالداتین الخالداتین، الخالدات الخالدات الخالداتی. ماشاءاللہ ایک دم صحیح. ٹھیک ہے تو ایک آپ کو یہ گردان بھی لکھنے کے لیے آئے گی، اور وہ بھی میں باہر سے کوئی لفظ نہیں لاؤں گی، انہی 6 الفاظ میں سے ہوگا. تو اس طرح سے ہو گئی ہے آپ کے سیمپل ٹیسٹ پیپر کی پریکٹس. اب دیکھتے ہیں کہ پیپر کو ہم آسان کیسے بنا سکتے ہیں، یہ بتائیں گی آپ کی ہی بہنیں. میم ایک سوال ہے. جی ہاں پوچھیں. جس طرح آپ نے جمع بنانے کے لیے کہا ہے، تو جس طرح فاسقین ہے تو فاسقین کی جمع فاسقین ہو جائے گا، ایسے ہی ہے؟ یعنی کہ فاسقون نہیں ہوگا. مجھے یہ لگ جی رہا ہاں تھا کہ جو اونا جس اونا.
واحد میں جو اس کی حالت ہے اسی حالت کا ٹھیک ہے جمع چاہیے ہم کو ٹھیک ہے نہیں، ٹھیک ہر ہے کسی کو جزاک ایسے ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے، جس حالت میں میم واحد یہ ہوگا آپ سب لوگ غور سے سنیے. اگر رفع کی حالت میں واحد ہے تو رفع کی حالت میں، اگر معرفہ کی حالت میں ہے تو معرفہ کی حالت میں. ٹھیک ہے، جس جنس میں مطلب اسی کا ہی آپ کو جمع لے کے آنا ہے. 3 پہلو سے سیم ہونا چاہیے، بس آپ اس کی عدد چینج کر رہی ہیں اور کچھ بھی چینج نہیں کریں گی. نہ آپ اس کا اعرابی حالت چینج کریں گی، نہ اس کی جنس چینج کریں گی، اور نہ ہی اس کی وسعت چینج کریں گی. بس آپ ایک چیز آپ چینج کرنے کی آپ کو پرمیشن یو آر الاؤڈ ٹو ڈو دیٹ، وہ ہے اس کا عدد. کلیئر ہو گیا؟ اب جیسے کچھ لوگوں کو پیپر مشکل لگا، آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے، کیوں مشکل لگا، مطلب مشکل لگنے کی وجہ کیا ہے، اور ہم اس کو آسان کیسے بنا سکتے ہیں. بازلا اپنا مائک انمیوٹ کریں اور آپ بتائیں. جی میم السلام علیکم. کوشچن کیا ہے کہ پیپر کو آسان کس طرح سے بنایا جائے. پیپر کو آسان بنانے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم کس چیز کا پیپر اٹیمپٹ کر رہے ہیں. سو ایز فار ایز یہ گرامر کی کلاس ہے تو ہم صرف گرامر کنسنٹریٹ رہتے ہیں. سب سے پہلے یہ کہ ہر گروپ میں، جیسے ہم ہمارے 6 گروپ ہیں، ہر گروپ میں سب جو ہے وہ سیم ٹیمپرامنٹ اور سیم انٹلیکچوئل کا نہیں. وہ لوگ جو گرامر میں بہت پروفیشینٹ ہیں، لائک وہ ہیو کانفیڈینس کہ وہ گرامر کو ان کی سمجھ آ رہی ہے، دے شوڈ ٹیک چارج آف دیئر اون گروپ. آپ اپنے گروپ کا چارج لیں. وہ ایک لڑکی بھی ہو سکتی ہے، ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، وہ گروپ میں جیسے ہمیں ہوم ورک آتا ہے اسپیشلی، اور پہلے ہوم ورک کی بات کرتے ہیں. جیسے آپ ہوم ورک آتا ہے ڈیلی ویکلی بیس پہ، آپ کوشش کریں کہ اس کو اسی دن پورا کر لیں. اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ ابھی ہم نے بالکل سیکھا ہوتا ہے، اور جیسے ہوم ورک کو ہم اٹیمپٹ کر لیتے ہیں فار دا سیم ڈے، یا پھر چلے میکسیمم 24 آورس کا ٹائم دے بھی دیں، تو ہمیں اس کی بہت اچھے سے سمجھ آتی. رادر دین کہ ہم ویکینڈ کا ویٹ کریں، بہت سارے کانسیپٹ مائنڈ سے فیڈ آؤٹ ہو جاتے ہیں. وہ لوگ جو گرامر کا ہوم ورک کر لیں، وہ گروپ میں انفارم کر دیں کہ آئی ہیو ڈن مائی گرامر ہوم ورک، دس ول گیو موٹیویشن ٹو ادر ممبرس. دوسرے لوگ بھی پھر اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے. اور سیکنڈلی یہ کہ بینگ اے گرامر انچارج ہوم ورک، پھر ہماری کوشش یہ ہوتی ہے، میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جن لوگوں نے گرامر کا ہوم ورک کر لیا ہے، اس کے علاوہ جو لوگ رہ گئے ہیں ان سے پھر میں پرسنل میں جا کے پوچھ لوں کہ آپ نے ہوم ورک کر لیا ہے، یا آپ کو کتنا ٹائم اس کے لیے سفیشینٹ ہے. کچھ لوگ ڈیڈ لائن دے دیتے ہیں، کچھ لوگ ٹائم مینشن کر دیتے ہیں کہ ہم اس ٹائم تک کر لیں گے. تو یہ ایک ان کے لیے بھی ٹکنگ کلاک ہوتا ہے کہ ہم نے بتانا ہے، تو اس لیے ہمیں کرنا ہے. مطلب جب تک آپ کو پتا ہو کہ ہم نے کام کرنا ہے، اٹ ایڈز پروفیشنسی ان یور ہوم ورک. اور جب ہوم ورک ہو جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس سے ہماری آدھی سے زیادہ پریکٹس ہو جاتی ہے تو بی پریپیئرڈ فار دا پریزنٹ کلاس اینڈ فار دا نیکسٹ کلاس. اور دوسری بات یہ کہ جو پول پھر ہمارا شیئر کیا جاتا ہے گروپ میں فرام میم ہے نا، اس سے پھر چیک کرنے والے کو، چاہے ایک لڑکی ہے یا 2، ان کو بھی تھوڑا ٹائم مل جاتا ہے کہ جو ممبرس گروپ میں پول میں پارٹیسپیٹ کر چکے ہیں، اس کے علاوہ جو ریمیننگ ممبرس رہ گئے ہیں ان کو چیک اینڈ بیلنس کرنا، اور ان سے پھر پرسنل میں جا کے انٹیروگیٹ کر لینا کہ کیا کرائٹیریا ہے اور کب تک مطلب وہ کر سکتے ہیں. سو دیٹس دا کی. جزاک اللہ. بازلا جیسا کہ بازلا نے بتایا، اگر کچھ لوگ گروپ میں چارج لے لیں اور باقی لوگ جنہوں نے چارج لیا ہے ان کو ان کا تھوڑا سا کہنا مانے اور وہ جیسا کہتے جائیں کرتے جائیں، تو اس طرح سے سب لوگ ہی ایک ٹائم آتا ہے کہ پورا گروپ ایک لیول پہ آ جاتا ہے. دیکھتے ہیں کہ اب گروپ 1 کی ایک دوسری، میں نے گروپ 1 اور گروپ 2 کو اس لیے چوز کیا کہ ان کے سارے ہوم ورک ہر لیسن کے پورے ہیں، ریڈنگ ٹاسک میں بھی یہ لوگ سب سے، اور آپ دیکھیں کہ پھر سوالوں کا جواب اور ہر چیز میں پھر کلیئر رہتا ہے. وجہ ایسا نہیں ہے کہ سم ون از ایکسٹرا آرڈنری اور ہم جو ہے شاید ہمیں آتا ہی نہیں ہے. وجہ بس تھوڑا کمٹمنٹ اور تھوڑا سا شوق اور تھوڑا سا دوڑنے کی ہے کہ ہم کس طرح تیزی سے اس کی طرف، اور بس وہ آگے نکل جائیں گے. دیکھتے ہیں اب زینب کیا بتاتی ہیں. میں انڈیویجول لیول پہ بات کروں گی کہ انفرادی طور پر ہم کیسے اپنے آپ کو صحیح کر سکتے ہیں. ایک تو گروپ کنٹریبیوشن ہوگی جو کہ بازلا نے ہمیں بتا دیا ہے. سیکنڈلی ہم خود کیسے کر سکتے ہیں، اس کے لیے میم ہینا نے ہمیں پہلی کلاس میں ایک آیت بتا دی تھی قرآن کی، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ میں نے قرآن کو آسان بنا دیا ہے،
समझने के लिए, तो कोई है कोई नसीहत हासिल करने वाला? और हम कहते हैं कि ग्रामर मुश्किल है, और ग्रामर भी तो अरबी जुबान में है, और कुरान भी अरबी जुबान में नाजिल हुआ है, तो फिर हम क्यों हमें मुश्किल लग रहा है? हम तो फिर कुरान की आयत का थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन आ गई कि हम कह रहे हैं कि मुश्किल है और अल्लाह ताला कह रहे हैं आसान है। तो ये चीज पहले आपने खुद फाइंड आउट करनी है कि क्यों मुझे मुश्किल लग रही है। अल्लाह ताला ने तो आसान बनाया हुआ है, तो पहला सवाल आपने मुझसे खुद पूछना है कि मुझे क्यों मुश्किल लग रही है। और इसके मेनली दो ही रीजन होते हैं। एक तो होता है कि इंसान अपना इनपुट नहीं दे रहा होता, और दूसरा ये रीजन होता है कि इंसान दूसरों को देखते हैं। जब वो देखता है कि दूसरे लोग कर रहे हैं और मेरे से नहीं हो रहा, तो वो कहता है कि अब मतलब कि दूसरे ने कर लिया मैंने अभी तक नहीं किया, तो यानी कि मेरे से अब हो ही नहीं सकता। ये बहुत कॉमन रीजन है। ये कोई भी, मैं कहती हूँ, ये नहीं होगा कि वो उसको मुश्किल लगता हो, उसको ये चीज होती है कि दूसरे ने कर लिया तो मेरे से नहीं हो रहा। तो ये आपने अपने अंदर से ये चीज निकालनी है और दूसरा इनपुट लगानी है। और इसके लिए अल्लाह ताला ने वो एक ट्रिक बताई है कुरान में, वयुअल्लिमुकुमुल्लाह, यानी कि अल्लाह ताला हमें सिखाते हैं, अल्लाह ताला सिखाते हैं हमें। तो फिर हम अल्लाह ताला से मदद तो पहले मांगेंगे ना। क्या कभी किसी ने अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि अल्लाह ताला मुझे ग्रामर नहीं आ रही तो मुझे सिखा दें? ये बहुत मतलब कि हम कहते हैं मुश्किल है, इसके लिए दुआ भी जरूरी होती है। तो सबसे पहले दुआ करनी है हमने कि अल्लाह ताला हमें सिखा दें। इमाम इब्न तैमिया के बारे में एक दफा उस्ताजा ने हमें बताया था कि वो जब उनको कोई आयत नहीं सी आती होती तो वो कहती होती थी, अल्लाह ताला से वो दुआ करती थी रोकर, अल्लाह ताला मुझे सिखा दे। और कभी कभी तो सुबह से लेकर दोपहर तक एक ही दुआ मांगते थे कि अल्लाह ताला मुझे सिखा दे। तो हम तो कभी मांगते नहीं है दुआ, पहली बात तो, इसलिए हमें पहले दुआ मांगनी चाहिए। ये दूसरा पॉइंट इनपुट मैंने बोला था। तो इनपुट में सबसे पहले तो मैम इतना हमारे लिए आसानी कर देती है रीडिंग टास्क भेज के हमें। तो रीडिंग टास्क मैम कहती है सिर्फ 3 दफा, और वो सिर्फ 2 या 3 मिनट लगते हैं पढ़ने में। सिर्फ आप मोबाइल ऑन कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे हम सिर्फ स्टेटस और चैट्स पे आती 2-3 मिनट लगा देते हैं, तो उतनी देर में आप लोग ग्रामर कर लें। 2 मिनट लगते हैं ज्यादा से ज्यादा। और उसके लिए मैं मिसाल इमाम इब्न तैमिया की दूंगी। वो एक आयत को समझने के लिए 30 से 90 मतलब कुरान पाक को पूरा पढ़ लेते थे। और हम तो 3 दफा रीडिंग टास्क करते हुए अपने आप को इसको बोझ समझते हैं कि ये तो इतना मुश्किल है, मैम हम पे इतना बोझ डाल देती हैं। लेकिन ये बिल्कुल बोझ होता है। शुरू में मुझे भी ऐसे लगता था कि पहले क्लास लें फिर रीडिंग टास्क भी लें और ये तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो रहा है, लेकिन नहीं, इसका रिजल्ट 1 या 2 वीक्स के बाद मुझे पता चला था, और जरूर ही पता चलता है। और आप देखेंगे जो रीडिंग टास्क करते हैं जो नहीं करते उसमें कितना डिफरेंस होता है। और थर्ड पॉइंट, वो भी जीरो ग्रुप जो जीरो पीरियड होता है हमारा, उसको भी जरूर ज्वाइन किया करें। उसका भी बहुत फायदा है। कुछ लोग कहते हैं चल जीरो पीरियड या ना 15 मिनट या तो नहीं लेंगे, तो उसको जरूर ज्वाइन करना है। उससे बहुत हेल्प होती है, पीछे से सारी रिवीजन होती है। तो ये एक तो ये ट्रिक है। और दूसरा है टाइम पे काम करना है, रोज का काम रोज। ये अपनी लाइफ का कोई ना मोटिव बना ले कि मैंने बनाया हुआ है नाउ और नेवर, अब नहीं तो कभी नहीं। मतलब कि आज करना ही करना है, कल नहीं करना, आज करना ही करना है। क्योंकि मैं एक दिन ना करूँ कल पे चली जाऊँ तो मुझे ऐसे होता है कि अब तो मैंने नहीं करना, फिर मैं 2-3 दिन का गैप आता ही आता है। तो ये अपने आप को इसको ट्रेन करें कि मैंने करना ही करना है और आज ही करना है। और ये अपने आप को बस बोलें कि मैंने करना है, क्योंकि दूसरे कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकती, व्हाई नॉट मी। और हम कहते हैं कि हमारे बिजी, हमको इतना बिजी नहीं इतने होते, 2-3 मिनट निकल ही आते हैं। और क्योंकि ये जो इतने भी इमाम है हमारे गुजरे हैं जिन्होंने इतनी दफा कुरान को पढ़ा हुआ है, तो क्या वो भी बिजी नहीं होते थे? क्या उनकी कोई अपनी लाइफ नहीं होती थी? तो हमें भी इसको देखना चाहिए, दूसरों से सीखना चाहिए। और अगर हम बोले ना कि हमें नहीं आता, अब हमें आ ही नहीं रहा, तो ये तो चीज तो बिल्कुल ही निकाल देनी है ना। ये तो अब्दुल्ला बिन उबे वाली बात होगी जो थर्सडे को मैम उस्ताद ने बताई थी कि उसको अल्लाह ताला ने मतलब कि लोगों ने उनको बोला था कि जंग करो, तो उन्होंने बोला था कि हमें तो जंग आती ही नहीं है। ये सिर्फ उनके बहाने थे। तो ये हमारे भी बहाने होते हैं कि हमें नहीं आता। हमें आता है अगर हम कोशिश करें, एक कोशिश, दुआ और सारा काम जो मैम हमें कहते हैं उसको टाइम पे करना है, बस दैट्स इट। और ये हाल है, ये हर कोई कर सकता है। जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह खैर ज़ैनब, बहुत ही अच्छा बताया आपने। उम्मीद है कि सब लोग पॉइंट नोट कर रहे होंगे। वैसे तो मैं मना करती हूँ लिखने के लिए, लेकिन फिलहाल आप लोग लिखती चलें। जो भी ये लोग पॉइंट बता रही हैं उसको, इन्होंने 3 पॉइंट बताए, उससे पहले बाज़ला ने 2 पॉइंट बताए, वो नोट करती चलें। अगला देखते हैं शमीम क्या कहना चाहती हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी हाँ, आ रही है साफ। जी, मैं अपने आप को इनफरादी तौर पे जज करूंगी इस सारे हिस्से में कि मैं रोज का काम रोज क्यों करती हूँ और ऐसा करना जरूरी क्यों समझती हूँ। इसमें मेरा फायदा तो बहरहाल हर सूरत में होता है कि जब मैं रोज का काम कर लेती हूँ तो मेरा टाइम बचता है, थोड़े से टाइम में मैं वो रिवाइज कर लेती हूँ और नेक्स्ट क्लास तक मेरा वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है पिछला कॉन्सेप्ट। लेकिन असल मोटिवेशन जो मेरे लिए है इस सारे प्रोसीजर में, वो मेरी मैम हिना है। वो हमारे लिए इतनी ज्यादा मेहनत करती हैं कि रोजाना सिर्फ ये नहीं कि वो हमें सिर्फ सबक तैयार करके सेंड कर देती हैं, बल्कि फिर बार बार मैसेजेस करके उनकी वजाहत करती हैं, कभी ऑडियो के जरिए, कभी वैसे टाइप मैसेज करके। तो क्या फिर मेरा ये फर्ज नहीं बनता
کہ میں ان کے لیے اپنا تھوڑا سا ٹائم نکال لوں, کیونکہ بہرحال اس میں فائدہ تو میرا ہے, میری میم کا تو اس میں صرف یہی فائدہ ہے, ان کو تو صرف یہ خوشی ہوگی کہ ان کے اسٹوڈنٹس کو کچھ آ رہا ہے, لیکن میرا تو فائدہ ہی فائدہ ہے کہ مجھے وہ چیز جو میں لرن کرنا چاہ رہی ہوں وہ مجھے اچھی طرح لرن ہو رہی ہے. تو میں تو اسی بات کو لے کے ہی اس سارے مرحلے میں جا رہی ہوں کہ جب بھی میم کچھ بھی سینڈ کرتی ہیں تو میں اپنا فرض سمجھتی ہوں کہ وہ ان کا تو کام صرف اتنا تھا کہ وہ منڈے کے منڈے کلاس لیں اور اپنا سبق پڑھائیں اور کہہ دیں چلیں جی اگلے نیکسٹ منڈے آپ لوگوں سے سبق سن لوں گی. تو پھر وہ کیوں ہم پہ اتنی محنت کر رہی ہیں؟ تو جب وہ ایک پڑھانے والا ایک ٹیچر اتنی ہمیں محنت سے پڑھا رہا ہے تو کیا سیکھنے والوں کا کوئی فرض نہیں کہ ان کو جواب میں صرف اتنا بتا دیں کہ جی یس میم ہم نے سیکھ لیا جو آپ نے ہمیں بتایا تھا. تو یہی میں آپ سب سے اپنے ساتھیوں سے بھی کہوں گی کہ ضرور سوچیں اس بارے میں, اگر ہو سکے تو آج تک جو بھی کمی کوتاہی رہ گئی ہمارے کاموں میں, جو بھی ہم کسی بھی وجہ سے ہم کچھ نہیں کر سکے, تو آئندہ اس بات کا عہد کر لیں کہ جب ہماری میم ہمیں پکاریں تو اس کو لبیک کہیں کہ یس میم ہم حاضر ہیں, آپ جو ہم سے کہیں گی ہم وہ ضرور کریں گے انشاءاللہ تعالی. جزاک اللہ خیر شمیم, آپ نے تو رلا ہی دیا. بہرحال ہم کچھ بھی نہیں کرتے ہیں, کوئی ایسی چیز نہیں, بس یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے لیے چیزیں بہت آسان ہو اور آپ اس چیز کو مشکل نہیں انجوائے کر کے پڑھیں, بس میری یہ خواہش ہوتی ہے. اب دیکھتے ہیں گروپ 2 سے گروپ 2 سے ہیرا کیا کہنا چاہتی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں صرف ریڈنگ ٹاسک کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی اور اس سلسلے میں اپنا ایکسپیرینس باقی سب لوگوں سے شیئر کرنا چاہ رہی ہوں کہ اگر اس اسٹیج پہ کسی کو گرامر مشکل لگ رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ کہیں نہ کہیں ریڈنگ ٹاسک کا مس ہو جانا ہو. سب اپنا اپنا جائزہ لے سکتے ہیں. یقین جانیے کہ اس سفر میں ریڈنگ ٹاسک ہمارے لیے یار غار کی طرح ثابت ہوا. اٹ ہیلپس الاٹ. ڈیلی ٹاسک کو جب تک ہم اپنی آنکھوں سے اپنی زبان سے گزارنے کے لیے عارضی راستہ نہیں دیتے نا, تو یہ ہمارے دل و دماغ میں بھی مستقل ٹھکانہ نہیں بناتا. میں ہمیشہ جو ہے وہ ریڈنگ ٹاسک کو میں نے بہت پریفر کیا ہے اور اکثر میں میم سے خود بھی بار بار میسج کر کے کہتی ہوں کہ آپ آج کا ریڈنگ ٹاسک ہمارے لیے بھیجیں. اس کی اہمیت کو میں نے خود پہلے جانا اور اس کے بعد پھر میں نے اپنے پیئر سے شروع کیا, اور پھر اس کے بعد جب سے کریپ ٹیم کا میم نے ایک ہمیں کانسیپٹ دیا تو پھر میں نے اپنے گروپ پہ بھی کام کرنا شروع کیا. ٹائم ٹو ٹائم میں پول پہ چیک کرتی رہی کہ ہمارے گروپ پہ کن اسٹوڈنٹس نے کام کر لیا, بلکہ اپنا ہی نہیں گروپ 1 کا بھی چیک کرتی رہی کہ وہ ہم سے کہیں آگے تو نہیں بڑھ گئے ہیں. اور اس کے علاوہ میں پرسنل پہ میسج کرتی رہی اسٹوڈنٹس کو, وہ اسٹوڈنٹس جو کسی وجہ سے بھول گئے یا ان کا پینڈنگ یا ڈیلے ہو گیا کسی مجبوری کی وجہ سے, ان کو ایک ریمائنڈر مل جائے اور وہ اپنا کام کمپلیٹ کر لیں. الحمدللہ اب یہ حال ہے کہ میں نہ بھی میسج کروں نا تو وہ اسٹوڈنٹس مجھ سے میسج کر کے پوچھتے ہیں کہ آپ ناراض ہو گئی ہیں, ہم نے ریڈنگ ٹاسک نہیں کیا اور آپ نے ہمیں میسج بھی نہیں کیا. اور یہ حال ہے کہ السلام علیکم کا بھی میسج کروں تو باقی اسٹوڈنٹس وعلیکم السلام اور ساتھ یہ میسج کرتے ہیں جی الحمدللہ ہم نے کر لیا. اور یہ سب کر کے بہت ایک انجانی سی خوشی ہوتی ہے, اور یہ میرے بتانے سے آپ کو محسوس نہیں ہوگی, یہ آپ کو خود ایکسپیرینس کرنی پڑے گی, پھر انشاءاللہ آپ کو محسوس ہوگی. اس کے علاوہ ایک اور بات جو میں کہنا چاہ رہی ہوں, میری ذاتی رائے کے مطابق تفسیر کلاس میں جو ہم سیکھتے ہیں وہ ہمیں گرامر کلاس میں اپلائی کرنا چاہیے, کیونکہ علم کو آگے پھیلانے کی جب ہم بات سنتے ہیں تو کسی کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہمارا پیئر جو ہے اس کو بھی شاید ہو سکتا ہے ہماری ضرورت ہو, وہ بھی کبھی کبھار انصار اور مہاجر جیسی مورل سپورٹ ہم سے چاہ رہا ہوتا ہے, کیونکہ اکیلے کام کرنا بعض اوقات ہمیں بہت مشکل لگتا ہے. تھوڑا سا اگر ہمیں کسی کی مورل سپورٹ یا پیئر سے ہیلپ مل جائے تو پھر ہمارے لیے کام آسان ہو جاتا ہے. تو کبھی اگر ہمارے پیئر کو ضرورت ہو تو ہم اس کے لیے انصاری بن جائیں, اور کبھی جب ہمیں ضرورت ہوگی تو پھر ہم ان کے لیے مہاجر بن جائیں گے. اور اس کے علاوہ اکثر یہ اسٹوڈنٹس کا ہوتا ہے ایک شکایت کے وقت کی کمی کی وجہ سے وہ ریڈنگ ٹاسک نہیں کر پاتے ہیں. تو اس کے لیے اور اسپیشلی جو بچوں کے ساتھ ڈیل کر رہی ہیں تو مدرس کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بچے ہماری میمس کے بھی ہیں اور بچے استاذہ کے بھی ہیں, اور چھوٹے ہی تھے تو بڑے ہوئے ہیں نا, تو بچوں کو بھی ساتھ میں لائیں, انشاءاللہ وہ بھی آپ کی ہیلپ کریں گے. کوئی 3 ایئرس کی حفصہ آپ کے گھر میں بھی ہوگی, ان کو ساتھ میں لائیں, انشاءاللہ آپ اس کام کو بہت انجوائے کریں گے. اور ایک مثال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دینا چاہوں گی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے, اور نبی سے بڑھ کر مصروفیت کسی کی نہیں ہوتی. 2-4 بچوں سے زیادہ ایک پوری امت کی ذمہ داری تھی ان پر. لیکن جب وہ علم سیکھنے کے لیے نکلے تو وہ یوشع بن نون کو لے کر, اپنے یعنی پیئر کو لے کر, وہ کسی نہ کسی کے ساتھ کو لے کر سمندر کا سفر کر کے وہ خضر کے پاس پہنچے ہیں سیکھنے کے لیے. تو ہم نے کوئی سمندر کا سفر تو کرنا نہیں ہوتا, اپنے گھر کے کمفرٹ زون میں ہم نے صرف 5 منٹ 3 منٹ 4 منٹ کبھی کبھار جو ہے وہ ریڈنگ ٹاسک کے لیے نکالنے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے باقی ہم نے 23 گھنٹے 57 منٹ 56 منٹ جو ہے وہ ہمارے اپنے ہوتے ہیں, جو مرضی کریں. تو یہ مشکل کام نہیں ہوتا, صرف بس ہم نے اپنی ایک ڈائریکشن ڈیسائیڈ کرنی ہوتی ہے.
اور ابھی بھی جن کو مشکل پیش آ رہی ہے یا کچھ مس ہو گیا ہے تو کوئی بہت زیادہ ٹائم نہیں گزرا کہ راستہ نہیں ہے واپسی کا. جیسے موسیٰ راستہ بھول گئے تھے علیہ الصلوۃ والسلام تو واپس آئے تھے, ہم بھی جو بھول گئے ہیں گروپ میں ریکارڈنگز ہیں دوبارہ سننی ہے اور دوبارہ ان سے ہیلپ لیجئے. اور گرامر کے میم نے نیو پیئرز بنائے ہیں, اگر آپ کو لگتا ہے کسی سٹیج پہ کہ آپ کو نہیں سمجھ آ رہی ہے تو ان کی ہیلپ لے لیجئے. انشاءاللہ جو ہے وہ ضرور سب لوگ ایک ساتھ, نیکسٹ ٹائم میم کو کہنا نہیں پڑے گا, سب ہیلپ کرنے والے ہوں گے, انشاءاللہ ہیلپ لینے والا کوئی بھی نہیں ہوگا. ایک اور ون لاسٹ تھنگ میں کہنا چاہوں گی کہ میم چونکہ اس سلسلے میں بہت محنت کرتی ہیں تو واقعی ہمیں انہیں مایوس نہیں کرنا چاہیے, ان کو یہ کہنے کا موقع نہیں دینا چاہیے کہ ہم تو مائل با کرم ہے, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسی راہ منزل ہی نہیں, تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں, جسے تعمیر و آدم کی گل ہی نہیں ہے. تو ایسا بالکل نہیں ہے, انشاءاللہ ہم ایسے نہیں بنیں گے. May Allah ease our way, may Allah make our journey easy for us and enjoyable for us. آمین. الحمدللہ, جزاک اللہ ہیرا, آپ نے جو ہے بہت ہی اچھی طرح ایکسپلین کیا, اور آپ نے جو یہ اشعار پڑھے ہیں وہ مجھے بھیجیے گا آپ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں جن پوائنٹس پہ بات کروں گی وہ ہیں نوٹس گرامر کے, اور ریڈنگ ٹاسک اور ہوم ورک کی اہمیت کیا ہے. اگر میں اپنی بات کروں نا تو میں پورے ویک میں کوئی اتنا زیادہ ٹائم نہیں دیتی ہوں گرامر کو, لیکن مجھے اتنا پتہ ہوتا ہے کہ اگر منڈے کو کلاس ہو رہی ہے تو اس کے بعد میرے پاس 6 دن ہے, اور ان 6 دنوں میں مجھے ریڈنگ ٹاسک اور گرامر کا ہوم ورک اور نوٹس بنانے جتنا ٹائم تو ایٹ لیسٹ گرامر کو دینا ہی دینا ہے. اور اس سے بھی الحمدللہ میرے کافی کانسیپٹس کلیئر ہو جاتے ہیں. جیسے ریڈنگ ٹاسک پہ تو اتنا ٹائم نہیں لگتا, 5 سے 6 منٹ ہی لگتے ہیں صرف, اور جو ہوم ورک ہوتا ہے وہ تو کرنا بہت ضروری ہوتا ہے, کیونکہ جو ہمیں اس ویک میں میم نے میجر کانسیپٹ پڑھایا ہوتا ہے جو بھی کسی ٹاپک کا, اس سے ریلیٹڈ وہ اس کی پریکٹس کے لیے وہ ہوم ورک ہوتا ہے. تو اگر ہم اس کو اچھے سے دھیان سے کر لینا اپنی محنت سے, یہ نہیں کہ کی آنے کا انتظار کریں اور اس سے دیکھ کے, نہیں, اپنی محنت سے کریں تو اس سے ہماری غلطیاں بھی ہمیں پتہ چلتی ہیں, اور وہ کانسیپٹ ہمارے اندر اچھے سے ابزارب بھی ہو جاتا ہے. اور ریڈنگ ٹاسک تو میں کیا ہی بولوں, میم ہمیں پلیٹ میں پیس آف کیک سجا کے دیتی ہیں جو ہم نے صرف کھانا ہوتا ہے. اگر ہم وہ بھی نہیں کر سکتے نا تو پھر یہ بہت افسوس کی بات ہے, کیونکہ میم نے ہمارا سارا برڈن بھی اپنے اوپر لیا ہوا ہے. ہمیں یہ نہیں فگر آؤٹ کرنا پڑتا ہر ویک کہ ہمیں کیا چیز ریوائز کرنی ہے. میم ہمیں خود ہی جو پوائنٹس ہمارے لیے امپورٹنٹ ہوتے ہیں وہ ہمیں ان کو ایز اے ریڈنگ ٹاسک دے دیتی ہے. اگر ہم ان کو اچھے طریقے سے پڑھ لیں تو ہمارے سارے کانسیپٹس اچھے سے کلیئر ہو جاتے ہیں. اور نوٹس کا یہ فائدہ ہے کہ اگر ہم نوٹس بنائیں نا تو ہمارے دماغ میں چیزیں میس اپ نہیں ہوتی, کیونکہ جب بہت زیادہ ٹاپکس ہو جائیں گے نا, جب 1-2 ٹاپک ہوئے ہیں اسٹارٹ میں تو پھر تو نہیں لگے گا کہ بہت زیادہ کام ہے, لیکن جب بہت زیادہ ٹاپکس ہو جاتے ہیں نا تو دماغ میں چیزیں میس اپ ہونے لگ پڑتی ہیں کہ ابھی تک ہم نے کیا پڑھ لیا ہے, اچھا وہ کیا تھا, یہ کیا تھا, اس طرح. لیکن اگر نوٹس بنائے تو ایک آرڈر میں ہمارے پاس سارے ٹاپکس آتے جاتے ہیں ہمارے پاس, اور ہمارے دماغ میں بھی ایک پیٹرن بنتا جاتا ہے کہ ابھی تک ہم نے کون سے ٹاپکس پڑھ لیے ہیں, ان کا پچھلے ٹاپکس سے کیا لنک ہے, اگلے ٹاپک سے اس کا کیا لنک ہے, تو وہ آسانی ہو جاتی ہے. اور فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب کبھی ہمارا پیپر یا ٹیسٹ ہو تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہماری کاپی پہ یہ ٹاپک اس جگہ پہ لکھا ہوا ہے تو اس کو کھول کے ہم ریوائز کر سکتے ہیں. تو نوٹس بنانے سے, اور یہ بھی ہے کہ جب ہم نوٹس بناتے ہیں تو کبھی کوئی چیز ہمیں کلاس میں اگر مس بھی ہو جائے ہم سے, تو جب ہم PDF سے دیکھ کے نوٹس بنا رہے ہوتے ہیں تو وہ پوائنٹ بھی ہمارا کلیئر ہو جاتا ہے. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم ان 3 چیزوں پہ گرپ حاصل کر لینا, نوٹس, ریڈنگ ٹاسک اور ہوم ورک, ان کو آن ٹائم کر لیں, اور پورے ویک میں مطلب 6 دن ہمارے پاس ہوتے ہیں, ان میں یہ 3 کام کرنا کوئی مشکل چیز نہیں ہے. اگر ہم چاہیں تو آرام سے کر سکتے ہیں, اور یہ بھی ہم کر لینا تو گرامر ہماری فنگر ٹپس پہ آ سکتی ہے انشاءاللہ. آپ کی بہنوں نے جو بتایا آپ اس کو جو ہے عمل میں لے کے آئے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.